تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہو تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مختصر حالات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے گئے. اس کے بعد ماہ محرم الحرام کی نسبت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کچھ فضائل، مناقب، ان کے حال بیان ہوئے. اسی مناسبت سے قرآن پاک کی ایک آیت اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے. سب سے پہلی بنیادی چیز عقیدہ ہے.
اس کے بعد عمل ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل کے اوپر ثواب ملے گا، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بنیاد ٹھیک نہیں ہے، تو چاہے انسان کتنی بھی محنت کرے، مجاہدہ کرے، رات دن اللہ اللہ کرے، رات دن نمازیں پڑھے، دن میں روزے رکھے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا رہے اور ہمہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو ان اعمال سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہم اپنے عقیدے کو صحیح کریں، مضبوط کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر 13 سال تک صرف انسان کے عقیدے پر محنت کی، اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ہی اعمال کا ثواب اس کے کھاتے کے اندر جائے گا، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو انسان کی محنتیں، مجاہدے اگر کوئی ثواب اس کو نہیں دلا سکتے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر کے صفا پہاڑی کے اوپر واعظ فرمایا، اور آپ نے عقیدہ سمجھایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ سے کلنے کا، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور 13 سال تک نہ نماز کا حکم دیا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ قربانی کا، کسی چیز کا حکم نہیں دیا 13 سال تک۔ صرف ایک ہی محنت کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، عزت اللہ دیتے ہیں، ذلت اللہ دیتے ہیں، موت اللہ دیتے ہیں، حیات اللہ دیتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور جب یہ بنیاد مضبوط رکھی گئی تو پھر ان کی زندگی کے اندر وہ بہار پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کا اتباع کر لو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بنیاد، فاؤنڈیشن مضبوط کر کے رکھا، اتنا مضبوط فرمایا دو جہاں کے سردار امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور پاک کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جب میں کہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، اس لیے کہ درود پڑھنے کا تو مستقل حکم ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ہم لوگ نبی کا ذکر آئے خاموش رہتے ہیں، آہستہ سے کہتے ہیں، تھوڑا آواز اور منہ کھول کر کے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، میرا صحابی اگر ایک مٹھی بھر، ایک مٹھ اللہ کے راستے میں خیرات کرے اور دنیا کے لوگ احد پہاڑ کے برابر خیرات کرے تو بھی اس صحابی کے برابر نہیں، چونکہ صحابہ کی بنیاد بڑی مضبوط رکھی گئی۔ صحابی ایمان پر اتنے فدا ہو جانے والے کہ جان جا سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے جھکنا نہیں جانتے، جان جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن پاک کے سب سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ ہیں۔ جہاں بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ان ایمان والوں سے سب سے پہلے صحابہ مراد ہیں، پھر صحابہ کے بعد میں تابعین، تبع تابعین، قیامت تک ہر ایمان والا
لیکن سب سے پہلا مخاطب کون ہے؟ صحابہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع مت کرنا، ان کے بارے میں اپنی زبان کو بڑا محتاط رکھنا، اس لیے کہ اگر تم نے کسی صحابی کے اوپر زبان درازی کی تو میرے صحابی کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جب صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بڑے صبر کر کے، یہ وہ راستہ ہے جو پل صراط ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز راستہ ہے۔ اس راستے پر سفر کرنے والے مسافر کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس نے کسی صحابی کو کم اور کسی کو بڑھا دیا یا کسی کی شان میں نعوذ باللہ توہین کر دی تو میرے بھائیو وہ خطرے کے راستے پر چل رہا ہے۔ تاریخ کی جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے کے بعد مؤرخین نے ایسی ایسی باتیں صحابہ کے بارے میں لکھی کہ اگر تاریخ ہی کو انسان اپنا منبع اور سب کچھ مان لے تو صحابہ کی طرف سے بعض مرتبہ اس کے دل کے اندر برائی پیدا ہو جاتی کہ یہ کیسے لوگ۔ اسی لیے یاد رکھیے، ہم صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہیں تولتے، تاریخ تو بعد میں لکھی ہے، تاریخ تو اپنی من مرضی کے مطابق لکھوائی جاتی ہے، بادشاہوں کے پاس مؤرخ ہوتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق تاریخیں لکھی جاتی ہیں۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بعد والی حکومت پہلی حکومتوں کو نشانہ بناتی ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، اس کے دور میں یہ ہوا تھا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، ہم سب سے پہلے صحابہ کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو قرآن کے آئینے کے اندر دیکھیں گے۔ صحابہ کی زندگی کو پیغمبر کے فرمان، پیغمبر کی حدیث، اس کے آئینے میں دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، نبی نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کی عظمت رب کعبہ کی قسم اتنی بلند اور بالا ہے کہ ان کی عظمت کو تولنے کے لیے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی انسان مشک اور عنبر کو تولنے کے لیے کسی لکڑی کی اسٹال کے اوپر جائے اور جا کر کے اس سے کہے کہ اپنا کانٹا اون کرو جو دھرم کانٹا ہوتا ہے، اس لیے کہ میں مشک اور عنبر لے کر کے آیا ہوں، تو وہ کہے گا جناب آپ غلط جگہ پر آ گئے، یہاں پر تو بڑی بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کا وزن کیا جاتا ہے، اور جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کے وزن کرنے کے لیے تو آلات اور اوزار اور ہوتے ہیں۔ سونے کو وزن کیا جاتا ہے، سونار کی دکان پر لے جا کر کے ایک ایسا ترازو ہوتا ہے جو آہستہ کی حرکت کو بھی نوٹ کر لیتا ہے۔ اب اگر کوئی سونے چاندی کو مشک و عنبر کو لے کر کے پہنچ جائے کسی بڑے کانٹے کے اوپر تو کہا جائے گا جناب آپ غلط جگہ پر آ گئے۔ تو ہم صحابہ کی عظمت کو تاریخ کے ترازو میں نہیں تولیں گے، ہم صحابہ کی عظمت کو قرآن کے آئینے کے اندر دیکھیں گے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ لوگ سب کے سب ہدایت یافتہ۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ یہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی 99 یعنی 99 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں 3 تقسیمیں کی ہیں قرآن پاک نے صحابہ کی۔ ایک وہ جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، جنہوں نے دین کے لیے اپنا گھر، اپنا در، اپنے مکان، جائیداد، ساری چیزوں کو قربان کر دیا،
نبی نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو وہ ادھر چلے گئے، پیغمبر نے مدینے کی طرف جانے کا حکم دیا تو وہ مدینے چلے گئے۔ نہ انہوں نے کھیتی کی پرواہ کی، نہ بال بچوں کی پرواہ کی، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ایمان تھا۔ اس ایمان کی نسبت پر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کی ایک قسم ہے جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون، جو دین میں پہل کرنے والے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں سب سے پہل کی ہے، انہوں نے مار کھائی ہے دین کی، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی۔ آپ حضرت زنیرہ ان کی حالات پڑھیے، حضرت سمیہ ان کو شہید کیا گیا، حضرت بلال کو دہتے انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن ان کا حال یہ تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے ایک مرتبہ دین کو اپنے سینے سے لگا لیا، زندگی بھر اس دین کو سینے سے لگائے رکھے، ان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آئی وہ کسی رکاوٹ سے نہیں کبھی۔ اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اتنے ڈٹ گئے، اتنے پختہ ہو گئے اس عقیدے کے اوپر کہ ان کی چمڑیاں اکھیڑی گئی، ان کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن اپنے مشن سے، اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں ان کے استقبال میں۔ تو صحابہ کی سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کو انہوں نے اپنے خون اور پسینے سے قربان کیا۔ یاد رکھیے دین کی خصوصیت ہے کہ جس جگہ پر دین کے لیے خون گر جاتا ہے، خدا کی قسم وہ زمین سرسبز اور شاداب ہو کر کے رہتی ہے، وہاں سے پھر ایمان کے مجاہد تیار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو قرآن پاک نے 3 تقسیم کی ہیں۔ سب سے پہلی تقسیم والسابقون الاولون من المہاجرین، دین میں ہجرت کرنے والے، اور دوسری والانصار، انصار وہ جماعت ہے خاص طور سے مدینہ منورہ کے اندر جنہوں نے اپنے مال، اپنے جائیداد، ساری کی ساری چیزوں میں مہاجرین کا حصہ لگا دیا۔ آپ آئے ہو وہاں سے چل کر کے، کوئی بات نہیں، ہمارے مال آپ کے مال، ہمارا گھر آپ کا گھر ہے، جان سے، مال سے، ساری چیزوں سے انہوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا۔ اسی لیے دین کے اندر 2 جماعتیں ہیں، مہاجرین اور انصار۔ ایک تیسری جماعت اور ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا والذین اتبعوہم بإحسان، اسی آیت کے اندر ہے 3 نمبر پر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دین میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، چاہے مہاجر ہوں چاہے انصار ہوں۔ ان کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو دین کے اندر انہی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں قرآن پاک نے اپنا فیصلہ، اپنا ججمنٹ سنا دیا، اور قرآن کے فیصلے کے بعد اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکے۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ جو مہاجر ہیں، انصار ہیں، یا وہ جماعت جو مہاجر اور انصار کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے فیصلہ سنا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ بتائے چلا ہم ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوگا بھی یا نہیں۔ ہم زندگی بھر اللہ کے گھر کے طواف کرتے کرتے گزار دیتے ہیں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم رات کا آرام چھوڑ کر کے بستر کو، نیند کو قربان کر کے کھڑے ہوتے ہیں تہجد کی نماز میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
ہم اپنے مال کا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رب راضی ہوا یا نہیں۔ لیکن وہ خوش نصیب ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیاب جماعت ہے۔ تو جس جماعت کو صحابہ کی اللہ نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہو، پھر کوئی اٹھے اور صحابہ کی شان میں تان و تشنیع کرے یا کسی کو گھٹائے کسی کو بڑھائے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ وہ صحابہ کا کچھ بگاڑے گا؟ صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا، قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت پڑھی، آیت نمبر 100، اللہ فرماتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے محنت مجاہدے کیے، قربانیاں دی، اور وہ لوگ جو قربانیوں میں پیچھے رہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے بھلائی کا وعدہ دونوں کے ساتھ کیا، چاہے انہوں نے دین کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہو اور چاہے تھوڑے پیچھے رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے بھلائی کا وعدہ دونوں جماعتوں کے ساتھ کیا۔ اور سورۃ الانبیاء اس کی آیت اللہ فرماتا ہے ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ اللہ نے جن سے حسنى اور نیکی کا ارادہ فرما لیا وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے۔ ساری زندگی ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں، کوئی گارنٹی نہیں اللہ رب العزت کب ناراض ہو جائے، لیکن قرآن ان کے ایمان کی شہادت دیتا ہے، قرآن ان کو جنتی بتاتا ہے، جہنم سے دور بتاتا ہے۔ اور پھر بھی ہم اپنی ناپاک زبان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کی توہین کریں، اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید کے والد ہیں، کچھ لوگ یزید کی آڑ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی زبان چلاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ کے نبی سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر آنے والا۔ اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، الہی اس کو قرآن کا علم عطا فرما، اس کو حساب کا علم عطا فرما، اور اس کی آخرت اور جہنم سے حفاظت فرما۔ آج تمہارا پیر، تمہارا بابا، تمہارا بڑا تمہیں دعا دے دے، تم بھولے نہیں سماتے مجھے پیر صاحب نے دعا دی۔ دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جس کو دعا دے دی ہو، اللہ کے نبی کی دعا تو مستجاب دعا ہے۔ میرا نبی اگر آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے عمر کے واسطے دعا مانگتا ہے، خدا کی قسم عمر کلمہ پڑھ کر کے نبی کی چوکھٹ پر مجھے حل نظر آتا ہے، یہ نبی کی دعا کا صدقہ ہے۔ میرا نبی وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی میں آپ کے پاس رہتا ہوں، اصحاب صفہ میں سے تھے، طالب علم تھے، 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہیں۔ فرمایا
میں مسلمان کلمہ پڑھ لیا آپ کا غلام، لیکن میری ماں جہنم کے اندر جائے، اللہ کے نبی آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرما دیجئے۔ روایت میں آتا ہے آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگانی شروع کر۔ ایک صحابی راستے میں مل گئے، ابو ہریرہ بڑی جلدی کے اندر ہو، مذاق ہوتی تھی، صحابہ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے عرش پر رہتے ہو، وہ زمین کی مخلوق تھی، پیچھے سے گولی بھر لی، کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی؟ فرمایا مجھے چھوڑ دو، ارجنٹ کام ہے، میں اپنے گھر جا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی دعا عرش پر پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت پہلے ملتی ہے، میں ابھی نبی سے دعا کے لیے کہہ کر کے آیا ہوں۔ روایت میں آتا ہے ادھر دعا کی، ادھر اللہ رب العزت نے ان کی ماں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس نبی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے بڑی بڑی دعائیں دی، کس منہ سے ہم لوگ ان کی تنقید، ان کی توہین کرتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ارے نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، تو کیا نوح علیہ السلام کی نبوت پر فرق آئے گا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اگر ان کا بیٹا فاسق اور فاجر ہوتا، ہمارا دل کہتا ہے وہ کبھی اس کو حکومت سپرد نہ کرتے، وہ ٹھیک تھا۔ بعد میں کسی کے اندر کوئی کمی ہو گئی ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ تو یزید کو بہانہ بنا کر کے ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا مقام 20-21 سال تک حضرت ابو بکر کے دور سے حضرت علی کے دور تک گورنر رہے ہیں ملک شام کے، معمولی انسان نہیں ہے۔ ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں رضی اللہ عنہ، 20 سال تک 21 سال تک ملک شام کے گورنر، اور وہ ایسا علاقہ تھا کہ دوسری طرف بڑی بڑی طاقتیں تھی لیکن اسلام کی طرف کسی کو آنکھ اٹھانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، اتنے عظیم انسان۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے سوچا حضرت علی امیر معاویہ کا اختلاف چل رہا ہے، اس نے سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر کے مدینے پر جو مسلمانوں کا کیپٹل ہے اس پر حملہ کر دو اور ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو خط لکھا، اور الفاظ جانتے ہیں کیا لکھے؟ الفاظ لکھے یا قلب الروم، اے رومی کتے، اب تیری ہمت اتنی ہو گئی کہ تو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرے گا، یاد رکھ اگر مدینے کی طرف تو نے ایک قدم نکالا تو امیر معاویہ علی کی فوج کا سپاہی بن کر کے سب سے پہلے تیرے مقابلے پر آئے گا۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جو آپس میں محبتیں رکھتے تھے، تھوڑی بات ہو جاتی ہے، مس اسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ آپس کے اندر کسی بات کے اوپر خاؤں کے اندر، اور بات بھی کیا تھی؟ حضرت علی کہتے تھے پہلے مجھے پوری طرح مستحکم مضبوط ہونے دو، پھر میں قاتلان عثمان سے بدلہ لوں گا، اور حضرت امیر معاویہ کہتے تھے نہیں، خلیفہ راشد کو مدینے کی سرزمین پر اس طرح شہید کیا گیا کہ نماز پڑھانے کے لیے 3 دن لگ گئے۔ اتنا مظلوم جس نے پیر روما خرید کر کے دیا ہو، سب سے پہلا کام حکومت کا یہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ اس بات کے اوپر دونوں کے اندر آپس میں اجتہادی غلطی تھی، اور اس کو بہانہ بنا کر کے ایک سائیڈ ہو جائیں۔ یاد رکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی فوج کے اندر تھے، لیکن جب کھانا کھانے کا نمبر آتا تھا، دسترخوان بچھتا تھا، تو کس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کے اوپر۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال دیکھی ہے کہ فوجی اس طرف سے ہو اور کھانا دوسرے کے دسترخوان پر جا کر کے کھائے؟ یہ بتاتا ہے کہ ان کا اختلاف اس درجے کا اختلاف نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہمارے بھی شہید اور ان کے بھی شہید دونوں جنتی ہیں، کوئی جہنمی نہیں ہے۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت علی نے، ان ربنا واحد، ہمارا رب بھی ایک، ودیننا واحد، ہمارا دین بھی ایک، ہمارا قرآن بھی ایک، ہمارا قبلہ بھی ایک۔ ہم میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ فضیلت دے دیں یا حضرت امیر معاویہ کو۔ فرمایا ایمان میں نہ علی مجھ سے زیادہ ہے نہ امیر معاویہ زیادہ ہے، بلکہ دونوں برابر ہیں۔ یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، وہ بات الگ ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے قائل اس لیے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے داماد، لیکن ان کی وجہ سے ان کے مقام اور مرتبے کو کم کریں یہ گوارا نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں کون ہے؟ امام بخاری، جن کی بخاری شریف کو پڑھ کر کے انسان عالم بنتا ہے، امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ، اور یہ ایسا بنتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس کا اگر ذکر کرے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک، بڑے عالم، بڑے محدث اور بڑے فقیہ تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ امیر معاویہ وہ ہیں جو صحابہ کی صف کے اندر سے آخری درجے کے صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، پیغمبر کے برادر نسبتی ہیں۔ برادر نسبتی سمجھتے ہیں آپ؟ جو سمجھ رہے ہاتھ اٹھاؤ، برادر نسبتی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، سر سے اوپر بات کریے گی، بتانا پڑے گا۔ برادر نسبتی کہتے ہیں بیوی کے بھائی کو۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کیا لگے میرے پیغمبر کے برادر نسبتی، ہم اس کو اپنی بھاشا میں وہ لفظ ایسا ہے، اس کو عام طور سے گالی بنا دیا سکتے، اس لیے ممبر سے کہتے ہوئے بھی بڑی عجیب سے محسوس ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالہ، ہمارے یہاں پر اس کو برادر نسبتی کہتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم انسان ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز؟ یہ بنو امیہ میں سے ہیں، اور ان کے دور کو خلفائے راشدین کے دور کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ کے اوپر پانی پیتے تھے، اتنا انصاف کیا تھا انہوں نے۔ 2.5-3 سال کے اندر یہ حاکم رہے بنو امیہ میں سے۔ سوال کرنے والا کوئی چالاک آدمی، تابعی کو صحابی کے ساتھ ملا کر کے سوال کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، یاد رکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں، جہاد میں حصہ لیا، اور جو گرد اڑ کر کے ان کی گھوڑے کی نتھنے کے اندر پہنچی ہے، گرد مٹی اڑتی ہے اور گھوڑے کی نتھنے کے اندر پہنچی ہے، فرمایا عمر بن عبد العزیز اس مٹی کے برابر نہیں ہے جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ساتھ غزوات میں دین کی اشاعت میں حصہ لیا۔ تم تو ان کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہو، میں تو اس گرد اور دھول کو بھی افضل مانتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ساری دنیا کے نیک لوگ، عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ، اور
جنید بغدادی، بایزید بستامی، حسن بصری، ساری دنیا کے انسانوں کو آسمانوں تک ایک کے اوپر کھڑا کرتے چلے جائیے، علم کے پہاڑ، محدث، مفسر، اور ایک طرف ایک حبشے کا کالا بلال، خدا کی قسم اس کی پیر کی دھول کے برابر یہ سارے کے سارے لوگ نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے صحابہ کے بعد۔ اسی لیے میں نے کہا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو صحابہ کے فضائل، مناقب اور قرآن اور سنت کے حوالے سے، اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے، تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے یہ کرنی ہے، جس نے سنت نہیں پڑھ لیجیے کہ آپ کی مسجد کا جو پلاٹ ہے تقریباً 4-5 مہینے میں اس کی رقم ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ابھی سے آپ من بنا لیں، آئندہ جمعے سے انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ سے چندہ وصولا جائے گا۔ اس لیے پورا محنت کر کے کماؤ اور پھر اپنی جیب کے اندر لے کر کے آؤ اور یہاں نام لکھاؤ اور پیش کرو، کیوں نہیں؟ انشاءاللہ آئندہ جب آئیں تو بالکل مضبوط ہو کر کے آئیں، بڑھ چڑھ کر کے انشاءاللہ حصہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو